مفتی شریف الرحمان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی شریف الرحمان سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری کتاب ہے اصول تخریج فی دراست الاسانید۔ اس کا صفحہ نمبر 74 ہے اور البغیۃ فی ترتیب الاحادیث الحلیہ۔ مؤلف اس کا مؤلف اس کتاب کا سید عبدالعزیز بن سید محمد سعید صدیق غماری ہے۔ وصفہ و طریقۃ تصنیف ہی، اور اس کا بیان اور طریقہ تصنیف۔ ھذا الکتاب مشابہ تماما لکتاب مفتاح الترتیب۔ یہ کتاب دراصل پوری طرح مشابہت رکھتا ہے مفتاح الترتیب کی کتاب کی طرح، جو اصل کتاب ہے۔ الذی مر الکلام علیہ قبلہ، جو ابھی اس پر کلام گزر چکا ہے۔ گویا کہ دا کتاب مشابہ ہے تماما دا کتاب مفتاح الترتیب سرا چپاکے میں اس کلام تیر شوئے ہے۔ من حیث الاہمیت، اہمیت کے اعتبار سے، و کثرت الانتفاع بھی، اور زیادہ نفع کی وجہ سے۔ یہ عبدالعزیز یہ بھائی ہے سید احمد مذکور آنفن کا۔ یہ دونوں بیٹے ہیں محمد بن صدیق، کس کا؟ محمد بن صدیق منشی الطریقہ کا۔ یہ صدیقیہ ہے، شاذلیہ ہے، دیار مغربی میں مثال کے طور پر رہتے ہیں، اور اس کے اتباع زیادہ ہے تابعدار مراکش پر۔ دے طریقہ صدیقیہ سرا چی شاذلی دے پا دیار دی مغرب کی پاتی کی گی، دے اتباع دیر دی پا مراکش کی، اور دے 1418 کی وفات شوئے دے، اور دے والد 1354 کی وفات تھی۔ یعنی یہ تو خود وفات ہے 1418 میں، اور اس کا والدہ جو ہے وفات ہے، اس کے والد وفات ہے 1354 میں۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا الْكِتَابُ مُشَابِهٌ تمام لِكِتَابِ مِفْتَاحُ التَّرْتِيبِ الَّذِي مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَبْلَهُ مِنْ حَيْثُ الْأَهْمِيَّةِ وَكَثْرَةِ الْانْتِفَاعِ بِهِ، اہمیت کے اعتبار سے اور زیادہ نفع اٹھانے کے لحاظ سے۔ وَمِنْ حَيْثُ التَّرْتِيبِ وَالتَّبْوِيبِ، اور اس طرح باب ہونے کے لحاظ سے اور ترتیب، گوئے کہ اس کا ترتیب اور ابواب وغیرہ بینی اسی طرح ہے۔ ہاں الا فی اشیاء سیسیرۃ، مگر چند اشیاء میں۔ لذا اس وجہ فلا اطیل الوصف فیہ، میں لمبا نہیں کرتا ہوں بیان اس کے بارے میں، استغناء بما ذکرتہ، کیونکہ میں استغنا کرتا ہوں جو میں نے ذکر کیا فی الذی قبلہ، یعنی حیث الاہمیت اور انتفاع، حیثیت انتفاع لحاظ سرا دا بالکل مخنی شانت دے، اور ترتیب اور تبویب لحاظ سرا، ابواب لحاظ سرا، مگر سو اشیادی چغڑیر کم نی، لذا دگو فلا اطیل الوصف فیہ، زبدے کے وصف بیان نہ لمبا کو مقدوم نہ لکا، ولی استغنا کو بما ذکرت فی الذی قبلہ، چما ذکر کردی مخی کتاب کی۔ لقد فحرس المؤلف فی هذا الكتاب احادیث الواردہ فی کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاسفیاء، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست ذکر کیا ہے، فہرست بنایا ہے اس کتاب کے اندر احادیث کا، ان احادیث جو وارد ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاسفیاء نامی کتاب میں، اور یہ کتاب ہے امام ابو نعیم الاصفہانی کا، جو 430 ہجری میں وفات ہے، اور یہ مطبوع ہے فی 10 مجلدات، 10 جلدوں میں۔ حجم کل مجلد منہا، یعنی سائز ہر جلد کا ان میں سے 400 صفحاتین، 400 صفحات پر مشتمل ہے تقریباً، فی صفحات، اس صفحات میں تقارب 90، جو تقریباً برابر ہوتے ہیں کس کے؟ یعنی 90 کے۔ یعنی مؤلف جدی کتاب احادیث واردہ فہرست جوڑ کر دے حلیۃ الاولیاء کی سنگو طبقات الاسفیاء کی۔ امام ابو نعیم اصفہانی 430 کی دے وفات شدہ امام، او دا چاپ شوئے دے 10 جلدنوں کی، او سائز دے ہر مجلد چدے اغداس دے لکا 400 صفحوں پوری، چاہا قریب دے 90 تا، یعنی 90 تا۔ وقسم الاحادیث المفحرسہ الی قسمین، اور فہرست کے اندر جو حدیث ہے اس کو تقسیم گیا ہے قسمین کی طرف، 2 قسموں کی طرف، احادیث الاقوال، دوسرے نمبر احادیث الافعال۔
فرتب احادیث الاقوال، مرتب کیا حدیث اقوال کو علی احرف المعجم، حروف معجم الف با تا سا کے ذریعے سے انہوں نے جمع کی. تو ذکر کیا طرف حدیث کو، واشار امام الی رقم الجز، اور اس کے آگے جز کی طرف اشارہ کیا. جز معنی جلد، والصفا صفا، ورتب الاحادیث الافعال، اور احادیث افعال کو مرتب کیا اسماء صحابہ پر، اور روات الہا وہ صحابہ جو اس کے لیے راوی ہے. تو ذکر کیا اسم صحابی کو، اور موضوع کا بھی ذکر کیا الذی یتعلق به، جس کے ساتھ حدیث متعلق ہے، اور اشارہ کیا اس کے آگے رقم الجز صفحہ کی طرف اور جز کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ دو تقسیم کر دیا احادیث مفحرسہ قسمین طرف تھا، احادیث الاقوال، احادیث الافعال. نو احادیث اقوال دو په حروف معجم معنی الف با تا سا په ذریعے سره د مرتب کر دی. ذکر کر دے طرف تے حدیث اشارہ کر دے آگے مخ کے رقم دے جستا یعنی جلتا اور صفحے تھا. اب یہ مرتب کر دیا حدیث افعال پا اسماء صحابہ مانی چاگا راویان دی دے حدیث الپارا صحابی نمی ذکر کرے آدھے اگر موضوع ذکر کر دے چکم حدیث چکم موضوع ستالے طہارت سر دے، جہاد سر دے، میراث سر دے، چا سر دے، چا سر متعلق. اب بیاد آگے واشار امام الی رقم الجز و صفحہ، اور دیگه مخامخ قرآن دی رقم دی جز اور صفحے تے ما اشارہ کرتا. و ادخل اسماء صحابیات، اور صحابیات کا نام داخل کیا ہے اسماء صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ صحابیات کا بھی ذکر کیا ہے جس طرح مؤلف نے مفتاح الترتیب میں کیا ہے. لیکن افرد القنا بذکر، ہاں اس میں یہ فرق ہے کہ اس نے کنیت کو علیحدہ ذکر کیا، وجعلها بعد ذکر الاسماء، اور اس کو اسماء کے ذکر کے بعد مرتب کیا اس طرح حروف معجم پر. کما افردا، جس طرح اس نے اکیلا رہا فہرست مراسیل تابعین کا، جو مرسل روایت تابعین سے آخر کتاب میں اس کو جدا ذکر کیا ہے، اور مرتب کیا اسماء پر اور قنا کنیتوں پر ایک ساتھ حروف معجم پر، حروف معجم پر اس کو مرتب کیا ہے. او داخل کړي دي د صحابیات نمونه سره د صحابونا لکه څنګه دا کار مؤلف کړ دې مفتاح الترتیب والو، لیکن د کنیت یواز ذکر کړ دې او ګرځولې د پس ذکر د اسماءنا چاغه مرتب کړ دي په حروف معجم معنی لکه څنګه جدا راوړ دې فرس مراسل د تابعین چې کوم روایت مرسل د تابعین نه نقل دي لکه او مرتب کړ دي په اسماء او په کناو باندې په کنیت معنی نون سره یو سے په حروف معجم معنی. اس عدد د احادیث چې دغه بیا سو دې پدې کې وعدد احادیث فاضل فارس یقرب 5000 حدیث، تقریباً یہ 5000 حدیث تک یعنی فرس کے اندر حدیثیں پہنچتی ہے. اور الحافظ ابو نعیم اصفہانی باسانیدھا، جس کو حافظ ابو نعیم اصفہانی نے سند کے ساتھ لایا داخل تراجم الاشخاص، اشخاص کے سوانح کے درمیان میں الذی ترجم لهم فی کتابہ، جس کے لیے اس نے ترجمہ ذکر کیا ہے کتاب میں، کتاب حلیۃ الاولیاء میں. اور فحرس اس کے فارس کیا ہے علامہ سی عبدالعزیز غماری نے، اللہ اجز اللہ مثوبتہ، اللہ اس کو دگنا اجر اس کا دے دے. بشکل یسیر آسان یعنی شکل کے ساتھ، الباعث الاصول الیہا تلاش کرنے والا پہنچنے میں آسانی سے پہنچ سکتا ہے. بوقت یسیر تھوڑے سے وقت میں قلم ہل بسر آنکھ چپکنے میں. بعد انقاد الباحث ہو، باوجود اس کے کہ باعث تلاش کے ورنے والے یجہد نفس ہو، کبھی کبھی وہ کیا دھو کرتا ہے، نفس کو تکا دیتے، ویزی ساعات اتوا لمبے لمبے گھنٹے تباہ کرتے ہیں تلاش میں ایک حدیث سے. وکثیر ما، اور بسا اوقات ینقلب بصرہ خاسن و خسیر، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے آنکھیں جو ہے پلٹ جاتی اس کی طرف خاسن ذلیل ہو کر اور تک کر. تو یہاں سے اس کی قیمت مصنفات مفیدہ کی قیمت جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے. وَيَتَجَلَّ نَفْعُهَا الْعَظِيمُ، اور بڑا نفع جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے علماء اور باحثین کے لیے، علماء کے تلاش کرنے والوں کے لیے. اور خاص کر کے کوئی شک نہیں کہ ان من اعمال التی، یہ ان اعمال میں سے حدیث پر کہا جو منقطع نہیں ہوتے اس کا خیر ان کے صاحب سے اگرچہ مر جائے، کیونکہ ان علم میں سے ہے جس سے بعد میں لوگ نفع اٹھاتے ہیں. اور عدد دے احادیث سے فرس دے اگر تقریباً 5000 پورے سل دے ابو نعیم راوڑ دی لکا. تراجم دے اشخاص کی دغه احوال چې کله بیانې کنا په هغه سند کې هغه ذکر کړي.
حلیت الاولیاء کی او فادی فرض ذکر کړی علامہ سی عبدالعزیز قماری الله دې تغړ جوازا او بدلور کی په قبر کې بشکل یسیر په دا شکل سره چې هغه آسان دی اسانه په تلاش کوونکی باندې وصول الیها اغتا به وخت یسیر په لغونه وخت کې لکه په شان پرکت سترګي بعد انقاد الباعث کله کله داسي وی چې تلاش کوونکې یعنی مت یجهد نفسه اغا ځان ستړي کوي او ضایع کوي ډېر وګدیو دي ګنټه په بحث کې د حدیث نه تلاش کله کله ته نه ملاويږي ولی چې طریقه ولې تخریج نه راځي او ډېر کله تعین کلو بصر خاص مخصوص سترګي واپس شي اغه ذلیل وي او تکاوت والوي نزوې ما چې په دې ځای کې ظاهري کې قیمت مصنفات مفیده او دارنګ چې د واضح کېږي دغه نفع عظیم علماء لپاره تلاش کوونکو لپاره خاص کرके د هغه اعمال نه دي چې د اعمال خیر نه ختميږي صاحب نه اگر چا دنیا نه لاړ شي ځکه د هغه علم دی چې د هغه باندې سړی سکی لگا یعنی فیدا د مرګ نه بعد اخلي یعنی فورن د هغه اجر ثواب